میرا شوہر رکشہ چلاتا تھا مگر ہمارے گھر میں غربت بہت تھی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی مگر میرے شوہر کی حرکتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ وہ رکشہ کھڑا کرتا اور اپنے کمرے میں پڑے ایک پرانے صندوق سے بڑا سا ایک شاپر نکالتا اور گھر سے باہر چلا جاتا۔ جب واپس آتا تو پھر وہی شاپر اس پرانے صندوق میں رکھ دیتا اور اس کے ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک لگی ہوتی جسے وہ چھپ کر کپڑے سے رگڑ کر صاف کرتا تھا۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک دن میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کیا مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا کہ میرا شوہر تو خود ہی ایک... میرا نام منزا انور ہے، میں چشتیہ شہر کی رہنے والی ہوں۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر ہر عورت نے بہت سے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اسی طرح میں نے بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ گو کہ میں اس حقیقت سے بھی واقف تھی کہ غریب کے خواب بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ ہم غریب لوگ زیادہ اونچے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے مگر پھر بھی اچھا ہم سفر، چھوٹا سا خوشحال گھرانہ اور چھوٹی سی فیملی کا خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا۔ مگر خوابوں میں اور حقیقت کی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے اور یہ فرق مجھے اپنے سسرال جاتے ہی صاف نظر آنا شروع ہو چکا تھا۔ گو کہ میرا شوہر حبیب اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے سسرال میں میری ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ سسر کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میرا شوہر حبیب رکشہ چلاتا تھا اور گھر کا گزرے اوقات بمشکل ہی پوری ہوتی تھی۔ خیر اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ کچھ زیادہ اونچے خواب تو میرے بھی نہیں تھے مگر پھر بھی میں اکثر اپنے شوہر سے یہ ذکر کرتی تھی کہ شادی سے پہلے میں نے ایک خوشحال گھر اور خوشحال خاندان کا خواب دیکھا تھا جو کہ ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا تھا۔ ہم والدین اپنی خوابوں پر تو مٹی ڈال سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو دبانا تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ ہی جاتے ہیں، مگر جب یہ ننھے منھے بچے کوئی خواہش کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اسے فوراً پورا کیا جائے۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے خواب دیکھ کر یا دوسروں کی ہاتھوں میں چیزیں دیکھ کر جو حسرت اپنے بچوں کی آنکھوں میں ہم والدین دیکھتے ہیں، وہ حسرت دیکھنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اپنا آپ بیچ کر بھی اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے، مگر خیر کیا کر سکتے ہیں، نصیب کے ساتھ لڑا تو نہیں جا سکتا، اسی لیے صبر شکر کر کے گزارا کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہوا تھا، ایک کی کمی بھی ہو گئی تھی اور ان گزرتے ماہ و سال میں حبیب کی والدہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے 2 بچے ہی تھے۔ حبیب دن بھر اپنے کام پر رہتا تھا مگر حبیب نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلے وہ 6 بجے یا 7 بجے تک واپس لوٹتا تھا لیکن اب وہ 4 بجے ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ رکشہ گھر کے صحن میں کھڑا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر موجود ہوتا جسے لے کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ پہل تو میں اس بات پر زیادہ غور ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی حبیب سے اس بارے میں کبھی کچھ پوچھا تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کا تو یہ روز کا معمول بن چکا ہے تو ایک دن میں نے حبیب کو جاتے ہوئے آواز دے کر روک کر پوچھا کہ حبیب تم روزانہ ہی 4 بجے آ جاتے ہو اور پھر یہ شاپر لے کر کہاں چلے جاتے ہو؟ آخر چل کیا رہا ہے؟ تم کہاں جاتے ہو؟ اور روزانہ میرے سوال پر حبیب نے بخلاتے ہوئے انداز میں جواب دیا کہ کچھ نہیں، ایک کام ملا ہے مجھے نیا، وہاں جاتا ہوں، بس تم دعا کرنا کہ میری اچھی دہاڑی لگ جایا کرے۔ میں نے اس سے یہ پوچھنا چاہا کہ تمہیں کیا نیا کام ملا ہے مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتی وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ گو کہ حبیب کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک سی لگتی تو تھیں مگر مجھے ایک بات کی خوشی بھی تھی کہ اب رکشے کی کمائی کے علاوہ بھی گھر میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ پیسے آ جاتے تھے اور ظاہر ہے خوشحالی تو پیسوں کے ساتھ ہی بندھی ہوتی ہے۔ گھر میں تھوڑے بہت ہی پیسے زیادہ آنے سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا تھا اور میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی، مگر حبیب کا مشکوک رویہ اپنی جگہ قائم تھا۔ اب وہ ویسے ہی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا تھا۔ ایک دن شام کو 4 بجے واپس آنے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو میں بھی دبے پاؤں اس کا پیچھا کیا اور کھڑکی سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کمرے میں جا کر کرتا کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا اپنی الماری کی طرف گیا۔ اس نے وہاں سے وہ بڑا سا شاپر نکالا مگر ابھی وہ شاپر خالی تھا۔ اس کے بعد اس نے نیچے بیٹھ کر اپنے بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ایک پرانا صندوق نکالا۔ اس صندوق میں حبیب کی بچپن کی کچھ پرانی یادیں اور کچھ پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ اس نے وہ صندوق بیٹھ کر نیچے سے کھینچ کر نکالا، اس کا ڈھکن کھولا اور پھر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے بعد شاید اس نے اس صندوق میں سے کچھ نکال کر اس شاپر میں ڈالا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس نے صندوق کا ڈھکن واپس بند کیا، اس کو دھکیل کر دوبارہ سے وہ بیٹھ کر نیچے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ حبیب اٹھ کر کھڑا ہوتا اور اسے میری موجودگی کا احساس ہو جاتا، میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی
और बरामदे में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गई। हबीब अपने कमरे से निकला। इस चापर को इसने बड़ी एहतियात के साथ अपने सीने से लगा रखा था। इसके बाद वो तेज तेज कदमों से घर से बाहर चला गया। मगर खैर मैं इरादा कर चुकी थी कि मैं हबीब पर नजर रखूंगी, आखिर पता तो चले कि चल क्या रहा है। मगर अभी मैंने सिर्फ ये इरादा ही किया था कि अगले चंद दिनों में जो वाकया पेश आया, जो मैंने अपनी निगाहों से देखा, इसके बाद तो मेरे शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी कि यकीनन हबीब कोई ना कोई गलत काम करता है जो वो अपने घर वालों से और मुझसे छुपा रहा है, और मुझे इसका पीछा करना होगा ये सब जानने के लिए कि आखिर वो क्या चीज है जो वो हम सब से छुपा रहा है। उस दिन हुआ कुछ यूं कि हबीब घर वापस आया तो इसने अपने चेहरा एक रुमाल से ढांप रखा था। कुछ इस तरह के नाक के ऊपर से तकोनी रुमाल करके इसने सर के पीछे गिरा लगा रखी थी, जैसे नकाब किया जाता है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, मैंने हैरान नजरों से जानब देखा कि इसने ऐसा क्यों कर रखा है। इससे पहले कि मैं इससे कुछ और भी पूछती वो इससे अपने कमरे में दाखिल हो गया। अचानक मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं फौरन अपनी जगह से उठी और मैंने अपने कमरे की खिड़की के बाहर जाकर अंदर झांकने की कोशिश की, और अंदर जो मुझे नजर आया उसे देखकर मेरा वजूद साकत हो गया। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे कदमों के नीचे से किसी ने जान ही खींच ली है। हबीब ने शीशे के आगे खड़े होकर दोनों हाथ सर के पीछे ले जाकर रुमाल की गिरा खोली और अपने चेहरे से जैसे ही वो रुमाल उतारा, मैं ये देखकर दंग रह गई कि इसके होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। तेज सुर्ख रंग की लिपस्टिक से इसके होंठ रंगे हुए थे। इसने बहुत मोहतात नजरों से इर्द गिर्द देखा और फिर तेजी से इस रुमाल को पकड़कर अपने होंठों पर रगड़ने लगा। वो इस लिपस्टिक को उतार रहा था। वो लाल रंग इतना गहरा था कि एक दो बार रगड़ने पर वो कुछ हल्का तो हो गया, मगर अभी भी वो उतर नहीं रहा था। इसके बाद हबीब ने इसी रुमाल को साइड टेबल पर पड़े हुए जग में मौजूद पानी से थोड़ा सा गीला किया और फिर दोबारा अपने होठों पर रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर यही अमल दोहराते रहने के बाद इसने रुमाल अपनी जेब में ठूंस लिया। इसके होठों से लिपस्टिक साफ तो हो चुकी थी, मगर अब भी थोड़ी लाली सी फैली हुई थी। साफ पता चल रहा था कि जैसे कोई चीज साफ की गई है। मैं तेजी से खिड़की के पास से हटकर थोड़ा दूर खड़ी होगी। हबीब जैसे ही कमरे से निकला तो मेरी नजर इसके चेहरे पर पड़ी और मैंने हैरानगी से पूछा, अरे तुम्हारे होंठ क्यों सुर्ख हो रहे हैं, क्या लगा है होंठों पर? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। मेरे सवाल पूछने पर हबीब ने फौरन अपने हाथ से होंठों को मला और फिर हल्की सी हंसी हंसते हुए कहने लगा, अरे वो मैंने बाजार में सुर्ख रंग का एक बर्फ का गोला खाया था, इसी वजह से मेरे होंठ सुर्ख हो गए हैं। बाजार में भी मुझे एक दो दोस्त ने कहा कि तुम्हारे होंठ कैसे सुर्ख हो रहे हैं, इसलिए मैंने रुमाल बांधा हुआ था। मैं हबीब के चेहरे की तरफ हैरत से देख रही थी कि वो किस सफाई के साथ झूठ बोलते जा रहा है। इसकी बात पर मुकम्मल यकीन कर लेती है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे अभी कुछ देर पहले अपने होठों से सुर्ख रंग की लिपस्टिक साफ करते हुए ना देखा होता तो, मगर अब तो मैं देख चुकी थी। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ थी। हबीब कोई गलत काम कर रहा था जिसे वो हम सबसे छुपा रहा था। आखिर वो ऐसा क्या कर रहा था जिसे छुपाने की जरूरत पेश आ रही थी? मैंने उसी वक्त वहीं खड़े खड़े तहैया कर लिया कि मैं कल हबीब का पीछा करूंगी और ये जानकर रहूंगी कि आखिर राज क्या है। उस रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सोई। तरह तरह के वसवसे मेरे जहन में कलबलाते रहे। अगली सुबह हस्बे मामूल नाश्ता करने के बाद हबीब ने अपना रक्षा निकाला और अपने काम पर चला गया। मैं भी अपने दिन भर के काम निपटाने में मसरूफ हो गई थी। मेरे बच्चे स्कूल जा चुके थे। यूं तो मैं घर के कामों में मसरूफ थी, मगर मेरा जहन इसी बात पर अटका हुआ था, हबीब के इसी झूठ में उलझा हुआ था। 2 बजे तक मेरे बच्चे स्कूल से घर वापस आ जाते थे, मगर आज मुझे 4 बजने का इंतजार था कि कब हबीब घर वापस आएगा। और आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने ये वक्त काटा और देखते ही देखते 4 भी बज गए। हबीब जैसे ही घर में दाखिल हुआ, इसने अपना रक्षा सहन में एक तरफ लगाया और हस्बे मामूल अपने कमरे में दाखिल हुआ और वो बड़ा सा शापर लेकर घर से बाहर निकल गया। मैंने बच्चों को पहले ही तैयार कर रखा था। वो जिस घर में ट्यूशन पढ़ने जाते थे, मैंने उस बाजी के पास बच्चों को कुछ देर के लिए बैठाया, अपने घर के बाहर से ताला लगाया और जल्दी जल्दी हबीब का पीछा करने लगी। इतनी देर में हबीब हमारे मोहल्ले से निकलकर मेन रोड पर आ चुका था। वो मेन रोड पर खड़ा था, यूं जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैं भी कुछ फासले पर खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी कि गोया मैं कुछ फासले पर खड़ी थी, मगर मुझे ये भी डर था कि कहीं हबीब की नजर मुझ पर न पड़ जाए और मेरा सारा पोल यहीं रास्ते में न खुल जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं बहुत एहतियात के साथ काम ले रही थी। कुछ देर बाद इसने हाथ के इशारे से एक खाली रक्शे को रोका और उसमें बैठ गया। मुझे हैरत का झटका लगा कि अभी तो हबीब ने अपने घर में अपना रक्षा खड़ा किया है। अगर उसे कहीं जाना ही था तो वो अपने रक्षे में क्यों नहीं गया?
خیر اب مجھے جلدی تھی کیونکہ رکشے کا پیچھا کرنے کے لیے مجھے بھی کسی رکشے میں سوار ہونا تھا۔ اتنی دیر میں مجھے بھی ایک خالی رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے فوراً سے اسے ہاتھ دے کر روکا اور بیٹھتے ہی اسے آگے والے رکشے کا پیچھا کرنے کے لیے کہا جو اب تک کچھ دور جا چکا تھا مگر ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ رکشے والے نے تیزی سے رکشہ چلانا شروع کر دیا مگر وہ حیرت سے میری طرف بھی دیکھ رہا تھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا باجی رکشے کا پیچھا کرنا ہے تو ڈبل پیسے لوں گا۔ وہ انسان یہ بھانپ چکا تھا کہ میں اس وقت مجبور ہوں اور یقیناً اب وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ لے لینا ڈبل پیسے بھی، فی الحال تم اس رکشے کا پیچھا کرنے پر توجہ دو، میں نے دانت پیستے ہوئے رکشے والے کو جواب دیا۔ ہمارا رکشہ حبیب کے رکشے کے پیچھے چلتا رہا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد حبیب کا رکشہ ایک بڑی سی بلڈنگ کے پاس رکا۔ حبیب رکشے سے نیچے اترا، اس نے باہر کھڑے ہو کر رکشے والے کو پیسے ادا کیے، خود اس بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ میں نے بھی اپنے رکشے والے کو ڈبل پیسے ادا کیے اور فوراً حبیب کے پیچھے اس بلڈنگ میں داخل ہو گئے، مگر اندر جا کر مجھے پھر سے ایک حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ تو ایک شاپنگ مال تھا۔ یہاں سے چیزیں خریدنا یعنی شاپنگ کرنا ہمارے جیسے لوگوں کی بس میں نہیں تھی۔ تو پھر آخر حبیب یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ آخر حبیب اس شاپنگ مال میں کس وجہ سے آیا تھا؟ اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ابھی اس راز پر سے پردہ اٹھانا باقی تھا، اس لیے میں نے حبیب کا پیچھا جاری رکھا۔ حبیب چلتا ہوا شاپنگ مال کے کافی اندر چلا گیا اور پھر وہ ایک جانب چلا گیا۔ غور کرنے پر مجھے پتا چلا کہ وہاں واش روم بنے ہوئے ہیں۔ حبیب اپنے ساتھ وہ شاپر لیے اس واش روم کے اندر داخل ہو گیا۔ میں حیرت اور شش و پنج کا شکار تھی۔ حبیب واش روم کے اندر جا چکا تھا اور میں کچھ فاصلے پر باہر کھڑی اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 5 یا 7 منٹ بعد ہی واش روم سے باہر کوئی آیا مگر یہ حبیب نہیں تھا۔ واش روم سے باہر آنے والے شخص کو دیکھ کر میری حیرت کا انتہا نہ رہی۔ وہ جو کوئی بھی شخص تھا وہ جوکر کے لباس میں تھا۔ اس نے سرخ اور پیلے بھڑکیلے رنگوں کا ایک جوکر کا شوق سا لباس پہن رکھا تھا۔ سر پر سرخ رنگ کی بڑے بڑے بالوں کی ٹوپی لے رکھی تھی، چہرے پر سفید رنگ مل رکھا تھا اور ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی لپسٹک تھی۔ اس کے پاؤں میں بھی بڑے بڑے سرخ رنگ کے جوتے تھے۔ اگر اس کے ہاتھ میں وہی سیاہ رنگ کا شاپر نہ ہوتا تو شاید میں اسے پہچانتے بھی نہ کہ یہ حبیب ہی ہے۔ اب بھی میں شش و پنج کا شکار تھی اور اس سوچ میں تھی کہ یہ حبیب ہی ہے نا۔ اس شاپر میں یقیناً اس کا وہ لباس تھا جو اس نے اتارا تھا۔ اس کے بعد وہ شاپنگ مال کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں زیادہ بچوں کا رش تھا۔ بچوں کے کھلونے تھے اور بھی بہت سا بچوں کا سامان موجود تھا۔ اس نے اپنا وہ شاپر وہیں ایک کونے میں رکھنے کے بعد اس کونے میں کھڑا ہو کر عجیب و غریب مزاحیہ قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ کبھی وہ جمپ لگاتا اور کبھی الٹی کلابازی، کبھی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر جھک کر بچوں کو سلام کرتا۔ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے اس کے ارد گرد بچوں کا رش لگنے لگا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی کھڑے ہو گئے۔ بچے خوش ہو کر حبیب سے ہاتھ ملا رہے تھے اور والدین حبیب کو پیسے دے رہے تھے۔ کچھ بچے حبیب کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہے تھے اور بدلے میں ان کے والدین حبیب کو 100 یا 200 روپے پکڑا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ ساکت اور جامد کھڑی رہ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ لیے ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی یا پیچھے مڑ جانا چاہیے تھا۔ میں یہ دونوں کام کرنے سے قاصر تھی کیونکہ میرے قدم میرے ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ وہ جوکر بن کر دوسروں کے بچوں کے آگے کھڑا ہو کر مزاحیہ حرکتیں کرتا ہے، ان کو ہنسا رہا ہے، ان کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے گھر میں خوشحالی آئے، اس کے بچوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آئے۔ میں نے اپنے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے دوپٹے سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیا اور بجھے ہوئے دل اور مردہ قدموں کے ساتھ میں واپس گھر کی طرف چلی گئی۔ واپس گھر پہنچ کر میں نے ٹیوشن والی باجی سے پہلے بچوں کو لیا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ آج اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل بہت افسردہ اور بے چین تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساری خواہشوں کو مار کر کہیں دفن کر دوں، مگر ان بچوں کا کیا کروں؟ ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا کیا کروں؟ یہ سوچ کر بے اختیار پھر سے میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھے بیٹھے جانے کب 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا اور حبیب گھر واپس آ گیا۔ پہلے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اپنی چیزیں واپس رکھنے کے بعد جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میری آنکھوں کی طرف غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا، منزا کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ پریشان کس بات پر ہو؟ اور تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تم آج روتی رہی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ حبیب نے ایک ساتھ کئی سوال مجھ سے کر دیے تھے اور میں جب اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تب میں نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا،
کہا کہ ہاں آج میں روئی تھی۔ حبیب حیرت سے پھر سے میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیوں بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا، تم کس لیے رو رہی تھی؟ جواباً میں نے کہا کہ اس لیے کہ آج شاپنگ مال میں نے تمہیں جوکر کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ حبیب کچھ دیر حیرت سے میرے چہرے کی جانب دیکھتا رہا اور اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ پھر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگا بس منزا میں اپنے بچوں کی خواہشات کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مگر حبیب تم نے یہ بات ہم سے چھپائی کیوں؟ تم یہ کام ہم سے چھپا کر کیوں کر رہے تھے؟ میں نے حبیب کی بات سننے کے بعد اگلا سوال کیا تو وہ کہنے لگا منزا جب میری ماں زندہ تھی میں تب بھی یہ کام کرتا تھا، مگر ماں ہمیشہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت افسردہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی تمنا بھی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کا بیٹا روزی کی خاطر ایک بہروپیے کا روپ لے۔ اماں کا دل رکھنے کے لیے میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، مگر اماں کے جانے کے بعد جب میں نے یہ محسوس کیا کہ صرف رکشے کی کمائی سے ہمارے گھر کا خرچہ ٹھیک طرح سے پورا نہیں ہو رہا تو دوبارہ میں نے پھر سے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس بار میں نے اس کام کو چوری چھپے کرنے کا ارادہ کیا تاکہ تم میں سے کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو کہ میں اپنے گھر کی روزی روٹی کی خاطر ایک بہروپیے کا روپ دھارتا ہوں، کیونکہ میں اب بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید تمہیں یا میرے بچوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کام کو راز ہی رکھوں گا۔ میرا یہی خیال تھا کہ میں خاموشی سے اس کام کو سر انجام دیتا رہوں گا اور اس کی بنک بھی نہیں پڑنے دوں گا، مگر تمہیں نہ جانے کیسے پتہ چل گیا؟ یہ کیا کر مسکراتے ہوئے حبیب نے گردن جھکا لی۔ تب میں نے حبیب کو بتایا کہ چند دن پہلے میں نے اسے ہونٹوں سے لال رنگ کی لپسٹک صاف کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس پر مجھے شک ہوا کہ نہ جانے تم کون سا غلط کام کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں نے تمہارا پیچھا کیا تو مجھے اس سارے معاملے کا پتہ چل گیا۔ میری بات سننے کے بعد حبیب نے ایک بلند کہہ لگایا اور کہنے لگا ارے واہ، تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، تم تو اچھی بھلے معاملے کی تفتیش کر لیتی ہو۔ حبیب کی اس بات پر ہمارے گھر کی فضا میں ہم دونوں کہہ گونج رہے تھے اور ہمارے دونوں بچے جو برآمدے میں کھیل رہے تھے وہ حیرت سے مڑ کر مسکرا کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کو اب کئی ماہ گزر چکی ہیں، حبیب اب بھی وہ کام کر رہا ہے کیونکہ حبیب کا ماننا تھا کہ یہ کام برا کام نہیں ہے۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا تو عبادت ہے۔ دوسروں کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے بدلے میں اگر ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے تو اس میں کیا جاتا ہے؟ مگر پھر بھی میں نے اور حبیب نے مل کر طے کیا کہ ہم بچوں کو کبھی بھی اس معاملے کی خبر نہیں ہونے دیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بچوں کے جوان ہونے تک حبیب یہ کام چھوڑ ہی دیں۔ مگر اب میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھنے کا کام کر لیتی ہوں، جس سے میں اچھے خاصے پیسے بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں شام کے وقت ایک سلائی سینٹر میں جا کر سلائی بھی سیکھ رہی ہوں تاکہ میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے کچھ پیسے بنا سکوں اور اپنے شوہر کی مدد کر سکوں اور اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔